الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. محترم حضرات، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کیا ہے، اور لگ بھگ ماہ رمضان کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری زندگیوں سے رخصت ہو گیا ہے، اور ہم رمضان کے اختتامی مرحلے کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ 10واں پارہ ہم سن رہے ہیں، سورہ انفال کی آیتیں ہیں، اور بہت جلد سورہ توبہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ سورہ انفال، جیسا کہ کل آپ کے سامنے اس کے تعلق سے بتایا گیا تھا، مال غنیمت کا جو مسئلہ تھا، میدان جنگ میں جو مال دشمنوں کا ہاتھ لگتا تھا، ہاتھ آتا تھا، پہلی امتوں پر حرام تھا۔ مال غنیمت کو لے نہیں سکتے تھے، استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس مال کو رکھا جاتا تھا ایک میدان میں، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی۔ اور اللہ رب العالمین کا اس امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جتنی امتیں پہلے تھیں اس امت محمدیہ سے پہلے، تمام پر مال غنیمت حرام تھا، استعمال نہیں کرتے تھے۔ صرف اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ اور پھر ابھی تقسیم کیسے ہے، تقسیم مال کو کیسے کرنا، وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، وہ قانون ابھی اللہ نے نہیں بتایا تھا۔ تو زمانے جاہلیت میں جنگیں ہوتی تھیں، جس کو جو مل گیا وہ اسی کا ہوتا تھا، ایسے تھا۔ تو بدر میں بھی بعض صحابہ نے ایسے ہی سمجھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل کر کے مال غنیمت کے تعلق سے بتایا کہ مال غنیمت یہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تقسیم کریں گے اس طرح اس تقسیم کو مسلمانوں کو چاہیے کہ مال میں قبول کر لیں۔ یہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر اللہ نے سورہ انفال میں، کیونکہ صحابہ میں جب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا مال غنیمت کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی، ان کی ذہن سازی کی، جو ان کے اندر یا کوئی بھی چیز ان کے اندر جو پیدا ہو گئی تھی یا ہونے والی تھی یا ہو سکتی تھی کہ بھئی یہ جیت ہماری وجہ سے ہوئی، ہم نے محنت کی، ہم نے کوششیں کی، ہم نے لڑا فلاں کیا، انسان کے اندر یہ چیزیں کامن ہیں، یہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں اور سورہ انفال میں بھی، سورہ توبہ میں، دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنگیں تم نے جو جیتی یا جیتنے والے آگے بھی چل کے، یہ صرف اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں، تمہاری طاقت کے بل بوتے پر نہیں، تمہاری قوت کے بل بوتے پر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی مدد سے تم نے یہ جنگ جیتی ہے، اللہ کی مدد سے تم نے فتح حاصل کی ہے۔ اگر اللہ کی مدد حاصل نہ ہوتی، اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہوتی، تو اتنے بڑے لشکر کو تم ہرا نہیں سکتے تھے، اتنے بڑے لشکر کو تم بھگا نہیں سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ احسانات گنایا سورہ انفال میں، کیسے اللہ کی مدد آئی بدر کے میدان میں، کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، کن کن نوعیتوں میں آئی، کن کن صورتوں میں آئی، کن کن شکلوں میں آئی، اور کن کن اندازوں میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی قدم بقدم مدد فرمائی اور نصرت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کیسے کیسے مدد اللہ کی آئی۔ کل صبح جنگ ہونے والی ہے، سارے صحابہ سو گئے، یہ اللہ کی مدد دی۔ سارے صحابہ نیند آنکھ بھر کے وہ لے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس رات حضرت مقداد وغیرہ شاید وہ ایک سوئے نہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں۔ آپ تو پوری رات دعا میں، رونے میں، گریہ وزاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار دی۔
سارے صحابہ نیند کرنے لگے, سو گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے, ایگزام ہے وہ تو بچے سوتے نہیں ہے کہ نہیں, کل جنگ ہے نیند کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ اس کو احسان بتایا ہے. اور پھر پہلی رات تو یہ, دوسرے دن صبح سب باندھے کھڑے ہیں صحابہ اکرام, سامنے دشمن بھی سب باندھے کھڑا ہوا ہے, سارے کے سارا صحابہ اونگ گئے, اونگ طاری ہو گئی. اللہ نے اونگ کو طاری کر دیا, نیند نہیں بول رہا ہوں میں, اونگ بول رہا ہوں, سمجھ رہے, اونگ طاری ہو گئی. اللہ کا احسان, اللہ کی مدد ہے یہ, سمجھ. اور تیسری مدد اللہ رب العالمین کی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کیا. مشرکین جو ہے اونچائی پر تھے, صحابہ اکرام مسلمان نچلے حصے پہ تھے. جب بارش ہوئی تو اوپری حصے کی جو ریت تھی وہ ساری کی ساری پانی سے بہتے بہتے آ کے صحابہ اکرام کے پاس آ کے جمع ہو گئی. اس طرح ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا. جنگ کے لیے زمین ان کے لیے ہموار ہو گئی, سازگار ہو گئی. اور وہاں جو ہے زمین جو ہے مضبوط نہیں, کیونکہ ریت پوری ہل گئی تھی, ہٹ گئی تھی وہاں سے. اللہ کی مدد. اور جب بارش ہوئی تو صحابہ اکرام نے پانی کو پیا, غسل کیا, وضو کیا, نہایا. تو اس طرح اندر سے بھی چست ہو گئے نیند وغیرہ کر کے, اور اوپر سے بھی پانی وغیرہ نہا کر غسل کر کے چست ہو گئے. ان کی تھکان وغیرہ سب کچھ دور ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مدد اس طرح بھی نازل فرمائی کہ فرشتوں کا نزول ہوا. فرشتوں کا نزول, اللہ کی مدد ایک یہ بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی نظروں میں دشمنوں کو کم دکھایا. 1000 کا لشکر ہے لیکن صحابہ کو 1000 نظر نہیں آ رہے, کم نظر آ رہے تھے. مشرکین کو مشرکین کی نظروں میں صحابہ اکرام کو اللہ نے کم دکھایا. مشرکین کو صحابہ کم نظر آ رہے ہیں, صحابہ اکرام کو مشرکین کم نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی. اور جنگ میں جو فرشتوں کا نزول ہوا, جہاں یہاں فرشتے آئے صحابہ اکرام کی مدد کے لیے, مسلمانوں کی مدد کے لیے, وہاں پہ مشرکین کو ورغلاتا ہوا شیطان بھی آیا تھا. یہاں اللہ کے فرشتے ہیں, وہاں پہ شیطان حضرت ہیں. لیکن جب فرشتوں کا نزول دیکھا, فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا, شیطان جو ہے اپنے ایڑیوں کے بل پیٹ پھیر کے بھاگ گیا وہاں سے, میدان چھوڑ کے. شیطان کی ہی چالیں ہوتی ہیں, پھانسی کے پھندے تک لے آتا ہے, اور پھانسی کا پھندا جب بندے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے تو شیطان وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے, بھاگ کے چلا جاتا ہے. شیطان کی یہ خصلت ہے, یہ دھوکہ دینا, دھوکہ دینا. ایسے ان لوگوں کو, مشرکین کو اس نے دھوکہ دیا اور میدان جنگ میں لا کے کھڑا کر دیا. تو اس طرح اللہ رب العالمین کی مدد آئی. اللہ نے وہ احسانات گنائے کہ دیکھو اللہ کی مدد سے یہ جنگ تم نے جیتی. اور دوسری مدد اللہ نے بتایا, ہجرت کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکے سے مدینہ پہنچ گئے, بہت چند لوگ باقی تھے مکے میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ابو بکر تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور بھی چند ایسے لوگ باقی تھے. اکثر صحابہ اکرام جو ہے مدینہ پہنچ چکے تھے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ کیا یا آپ کی تیاریاں ہو رہی تھی, تو مشرکین کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مکہ چھوڑ کے چلے نہ جائیں, کیونکہ ان کے بہت سارے ساتھی چلے گئے تھے. دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی, طے ہوا کہ کیا کریں, کیا کیا جائے. کسی نے کہا کہ قید کر دیتے ہیں, کسی نے کہا کہ آپ کو قتل کر دیتے ہیں, کسی نے کہا کہ آپ کو شہر بدر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بھی سورہ انفال میں نقل فرمایا ہے. سمجھ رہے, اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو وہاں سے بچایا, کیسے ان کی سازشوں سے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مدد تھی جو اللہ نے اس میں بتایا ہے. اور پھر سورہ توبہ میں اللہ نے وہ مدد بتائی. آپ ہجرت کر کے غار ثور میں جا کے آپ قیام کیے, وہاں جا کے رکے. دشمنوں کا ایک لشکر یا دشمنوں کی ایک ٹولی اس غار ثور کے دہانے اور منہ تک آ گئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں کو ایسے پھیر دیا کہ وہ پیارے نبی کو دیکھ نہیں سکے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ نہیں سکے. ابو بکر دشمنوں کو دیکھ رہے تھے, لیکن دشمنوں کی کیا مجال کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں کو ایسے گھما دیا تھا. اللہ کی یہ مدد تھی. یہ کتنی مدد ہو گئی؟
3، ایک میدان بدر، ایک پیارے نبی کا گھر سے نکلتے وقت حفاظت سے نکلنا، اور تیسرا یہ غار ثور میں 34 منٹ اللہ نے سورہ توبہ میں بیان کیا۔ حنین کا واقعہ، جنگ حنین میں مسلمان لگ بھگ 10,000 کے قریب تھے، اور اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی کہ حضرات صحابہ اکرام کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی کہ آج ہماری تعداد بہت بڑی ہے، ہم دشمن کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ دشمنوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور صحابہ اکرام تھوڑی دیر کے لیے میدان چھوڑ کے بھاگ نکل گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مدد کو نازل فرمایا، اور پھر سے صحابہ اکرام دشمنوں پہ ٹوٹ پڑے اور دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ تو اس طرح بھائیوں سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے جو کچھ احسانات ہوئے ہیں ان احسانات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنگ کے آداب بتائے۔ سورہ انفال میں بھی توبہ میں کیونکہ جنگ کی باتیں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں 10ویں پارے میں جنگ کے آداب بتائے ہیں۔ آیت نمبر 40/5، 40/6، 40/7، 3 آیتوں میں جنگ میں کیا مسلمانوں کو کن چیزوں کو اپنانا چاہیے، یہ سارے آداب اللہ نے بتائے۔ اور صرف یہ جنگ کے ساتھ خاص نہیں، یاد رکھیے زندگی کے ہر میدان میں ان تعلیمات کا اور ان نصیحتوں کا پاس اور لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ میدان جنگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ میدان زندگی کیوں نہ ہو، ہر میدان میں بندے مسلم کے لیے ضروری ہے کہ ان نصیحتوں کو حرز جاں بنائے، ان نصیحتوں پہ عمل کرے تو ہر مقام پر کامیاب ہوتا جائے گا۔ کیا اللہ نے آداب سکھائے؟ صرف جنگ کے ساتھ خاص نہیں، 2 یا 3 آداب کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب دشمنوں سے مدھیڑ ہو جائے نا فَثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ تو زندگی میں جب بھی پریشانی آئی، ہمیں بھی میدان جنگ میں تو ثابت قدم رہنا ہے، زندگی کے کسی مسئلے میں، کسی چیلنجز میں بندہ مسلم کو ضروری ہے کہ وہ ثابت قدم رہنا سیکھے، وہ ڈٹ کر رہنا سیکھے، وہ ہمت کو نہیں ہارنا چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ نے کہا اللہ کا ذکر اٹھے بیٹھے ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے جس قدر بندے کا تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر اس کے اندر استقرار آئے گا، استقامت آئے گی، حوصلہ آئے گا، ہمت آئے گی، جواں مردی آئے گی، بہادری آئے گی، دلیری پیدا ہوگی، شجاعت آئے گی۔ اور اللہ سے تعلق کو بندے کا اللہ سے تعلق ٹوٹے گا تو پھر یاد رکھو بندے پست ہو جائیں گے، کم ہمت ہو جائیں گے۔ ہماری بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ سے تعلق کو یاد رکھنا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی باتیں سن کے، ان کے تانے سن کے، ان کے تبصرے سن کے، ان کی تہمتیں، ان کے الزامات سن کے آپ مایوس ہوتے تھے اور آپ کا دل گھٹنے لگتا تھا، دلی طور پہ آپ رنجیدہ ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے، مایوس ہوتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتے ہوئے کہتا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر ان دشمنان اسلام کی باتوں سے آپ کا دل، آپ کا سینہ گھٹتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیغمبر ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اس کا علاج اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جب دل گھٹنے لگے، دل میں رنج آئے، دل میں غم پیدا ہو تو چاہیے کہ آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے۔ پتہ کیا چلا؟ ایسے سخت حالات میں جہاں دشمن ہم پہ حملہ آور ہو، دشمن اپنی زبان سے ہمیں کوسنے لگے، تانے دینے لگے، ہمیں ایسا ویسا برا بھلا کہنے لگے، ہماری بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑ لینا ہے، یاد رکھو۔ تو اللہ نے کہا فَثْبُتُوا، ڈٹ جاؤ میدان جنگ میں، اور اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولو۔ اللہ کی یاد تمہاری زبان سے غافل دو، اللہ کی یاد تمہاری زبان سے نکل جائے یا اللہ کی یاد سے تم غافل ہو تو ایسا ہرگز نہ ہو۔ میدان جنگ میں دیکھو اللہ کا ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر خالی زندگی میں
نہیں ہے جی. میدان جنگ میں آپ نے غور کیا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہو رہا ہر دن افطار کرتے وقت، سچی بول رہا ہوں میں، میری بات بول رہا ہوں میں، آپ بھی شاید کو نوٹ کیے ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. افطار کرتے وقت جیسے ہی بسم اللہ موین بھائی ہمارے جو بھی اذان دینے والے اذان شروع کرتے ہیں، اذان کا جواب دینا ہے نا، ہے نا. افطار کرتے وقت اذان کا جواب ہم دے سکتے ہیں کیا؟ بولیے آپ. بھوکے ہوتے ہیں، صبح سے پیاسے ہوتے ہیں، کھانا ہے، مختصری چیز مختصری کیوں نہ ہو، اذان کا جواب، توجہ پوری، دماغ پورا، خیال پورا افطار پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرے ساتھ تو ہو رہا ہے، میری بات بول رہا ہوں میں، سمجھ رہے؟ اذان کا جواب جو ہے دے نہیں پا رہے، ہو رہا بھائی ایسا نہیں دے پا رہے. سوچو افطار کے وقت اذان کا جواب دے نہیں سک رہے، جنگ میں ذکر کرو بولے تو ہوتا، ہاں، لیکن اللہ نے حکم دیا کرو. یہ قوت ہے، یہ روحانی طاقت ہے اللہ کے بندو، روحانی طاقت ہے. آج بولے نہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے سکون دلوں کو سکون، بے سکون زندگیوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملا کرتا ہے بھائی. تو بہرحال باتیں ایسی لمبی ہو جاتی. دیکھو اتنا گنا کے آگے جانا بھی سوچا میں، تو ایک ادب اللہ نے یہ بتایا ہے، ایک بڑا اہم ادب ہے، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے میدان جنگ میں بھی اور میدان زندگی میں بھی. کہا ولا تنازعوا، جھگڑنا نہیں. دیکھو بولتا اللہ تعالیٰ، لڑنا نہیں آپس میں. گئے تم لڑنے دشمنوں سے، آپس میں تم لڑنا نہیں. کچھ نہ کچھ ہوتا. افطار میں بیٹھتے وقت انہیں کھینچا کی، انہیں لیا کی، پلیٹ انہیں رکھ لے بیٹھا تھا، دوسروں کو اٹھا دے رہا تھا. ان کی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہمارے اندر اختلاف آ جاتا. میدان جنگ میں نہیں آئیں گا، ہاں نہیں آئیں گا، میں ضرور آتا. وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا، پکانے میں لیٹ ہوتا، سب رہتا نا، کھانا وغیرہ بنانے والے رہتے، پہرا دینے والے رہتے، پہرا دیتے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا. اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن آپس میں جھگڑنا نہیں. آج ہم جھگڑ کے آج ایسی حالت میں آ گئے، اللہ اکبر، آج ہم ملنے کے لیے تیار نہیں. ہم مسلمان، سمجھ رہے ہیں، ہم جو ہے ہماری جو طاقت و قوت تھی، دشمن اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت ایمان اسلام کے بعد ان کا اتحاد ہے، وہ جانتے تھے. گورے یہی کر کے گئے، ڈیوائڈ اینڈ رول. مسلمانوں کو توڑو اور ان پہ ٹوٹ پڑو. ہمیں توڑا گیا، ہمیں پھوڑا گیا، ہمیں جدا کیا گیا، فرقوں کے نام پہ، جماعتوں کے نام پہ، مسلکوں کے نام پہ، ٹوپیوں کے نام پہ، جھبوں کے نام پہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں توڑا گیا اللہ کے بندوں. اور آج ہم جو ہے ایسے ٹوٹے ہیں کہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال تو اللہ نے یہ آداب سکھائے، یہ آداب سے جنگ کے ساتھ خاص نہیں، ساری زندگی میں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات بتایا ہے، بڑی اہم بات ہے. جنگ بدر کو اللہ نے ایک نام دیا ہے، وہ نام بول کے میں آگے اہم بات ہے وہ بتانا میں چاہ رہا ہوں. جنگ بدر کو اللہ نے ایک بڑا پیارا نام دیا ہے، 10ویں پارے کے اسٹارٹنگ میں ہے. آپ نے یہ آیت سن چکے ہیں. کیا نام بتا سکتے ہیں بھائی؟ جزاک اللہ. کیا بول رہے تھے کوئی؟ فرقان. جزاک اللہ. یوم الفرقان. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو کیا نام دیا؟ یاد رکھیں گے، یوم الفرقان، فرقان کا دن، فرق کرنے والی جنگ، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی جنگ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بڑی اہم بات جو میں بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کی مدد کیسے آئی اس کا ذکر ہو گیا نا، ہوا، بتایا نا میں. اب اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے. ابھی ہم تیسری رکعت میں آیت سن چکے ہیں. اللہ کی مدد کب آتی ہے، کیسے آئی، نمونے کچھ بتا دیا میں نے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ آج ہمیں ضرورت ہے اس کی، محتاج ہیں ہم، پوری دنیا میں محتاج ہیں بھائی. صرف ہم لوگ نہیں، ہندوستان کی مسلمان نہیں، پوری دنیا میں سارے مسلمان اللہ کی مدد کی محتاج. فلسطین کی حالت،
نہ پوچھے نہ کہے. رونا آتا ہے میرے بھائی, سچی بول رہا ہوں. فلسطین کی حالت, کوئی فلسطینیوں کا پرسان حال نہیں. اتنے سارے ممالک خاموش بیٹھے ہیں. ان کا بیٹھنا بھی میں سمجھتا ہوں بجا ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتے. سارے کھوکھلے ہو چکے ہیں اللہ کے بندے, سارے کھوکھلے ہو گئے. جو طاقت اور قوت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. وہ ایمانی طاقت اور قوت دولت کی ہے, برج خلیفہ کی ہے, بلڈنگوں کی ہے, عمارتوں کی ہے, عیاش خانوں کی, ساری چیزیں ہیں. لیکن امت کا جو درد ہونا ہے نا, وہ درد ختم ہو چکا ہے. پیارے نبی نے کہا تھا کہ پوری امت کیسے معلوم ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ امت ساری کی ساری ایک جسم کے مانند ہے. ایک جسم کے مانند کا جسد الواحد, آپ نے کہا پوری امت ایک جسم کے مانند ہے, ایک جسم کے مانند. اگر جسم کے کسی حصے پہ تکلیف ہوتی ہے, چوٹ لگتی ہے, تو سارا جسم درد سے کرا اڑتا ہے, سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور کہیں تلوے میں چوٹ لگے, آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. درد تو تلوے میں لگا ہے, آنکھ کا کیا کام, کیوں روتی ہے آنکھ؟ اس طرح ایک جسم کی امت, ایک جسم والی امت آج ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گئی. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی آیت جا کے, بڑی پیاری آیت ہے, پڑھنا چاہیے. سارے دنیا کے مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کے عمل کرنا چاہیے. اس میں ہمارے اللہ نے 1400 سال پہلے ہمارے آنے والی پریشانیوں کا حل اللہ نے بتا دیا. اے مسلمانوں, اللہ نے کہا وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. آیت نمبر 60 ہے, آیت نمبر 60. کون سا سورہ ہے جی؟ توبہ کی, انفال کی ہے یہ؟ کون سی ہے ایسا جی؟ انفال کی ہے. سورہ انفال کی آیت پڑھیں گے جا کے, آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میں سچی بول رہا ہوں, دیکھو اس ایک منٹ کے لیے تو آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا, ایمانی جوش. سچی بول رہا ہوں میں, آپ پڑھ کے آئیے. میں صرف اتنا آپ کو بول رہا ہوں, وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ نے کہا کہ اپنی استطاعت بھر اپنی طاقت کو تیار کرو. اللہ نے کہا ہے اپنی استطاعت بھر, جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو. اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے, جتنا کر سکتے ہو اتنی کرو نا, تب اللہ کی مدد آئے گی. کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ نے اس کا جواب دیا, جتنی تم اپنی طاقت تیار کر سکتے ہو, جو پلان کر سکتے ہو, جو منصوبہ کر سکتے ہو, جو ہتھیار تم خرید سکتے ہو, جو کرو. ایسا نہیں کہ پورے میزائل تمہارے پاس ہونا ہے. جو کر سکتے, جتنا کر سکتے, جیسا کر سکتے کرو نا. اللہ کی مدد تب آئے گی. ہم کریں گے نہیں, صرف دعا ہم کرتے بیٹھے تو مدد آئے گی؟ کسی جنگ میں ایسا ہوا کہ صرف دعا سے جنگ جیتی گئی ہو؟ صحابہ اکرام میدان میں جنگ میں اترے نہ ہو؟ نہیں میرے بھائی. تو بہرحال یہ آیت ضرور پڑھیے, اور بڑی اہم آیت ہے. اس کے بعد بڑی اہم بات میں پھر بتانے جا رہا ہوں آپ کو. میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے, دشمنوں کے سامنے کھڑنے کے لیے, ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے جسم کا کون سا پارٹ کا مضبوط رہنا ضروری ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا؟ جی ہمارے قدم, جزاک اللہ. اور ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بارک اللہ. دونوں چیزیں ہیں, دل, اس کے بعد ہمارے پیر. سورہ انفال میں اللہ نے کہا آیت نمبر 11 ہے, وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. جو کچھ اللہ کی مدد آئی میدان بدر میں, اللہ نے کہا کہ اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے ذریعے تمہارے پیروں کو ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں. دل مضبوط ہوگا تو پیروں میں ثابت قدمی آئے گی. اگر دل اکھڑ جائے گا, بکھر جائے گا, دل میں بزدلی, ڈر, خوف پیدا ہوگا, تو پیر بھی میدان جنگ سے اکھڑ جائیں گے. یاد رکھو, دل کے اندر اصل چیز. اور آج مسلمانوں کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر سے ہمت ٹوٹ چکی ہے, ختم ہو چکی ہے بھائی. ہمارے دلوں سے ہمت ختم ہو گئی ہے. وہن ہمارے دلوں میں گھر کر گیا ہے.
موت کا ڈر ہمارے دلوں میں گھر کر گیا ہے، آخرت سے غفلت ہمارا معمول بن گیا ہے۔ تو ایسا ہو کہ جب دلوں میں مضبوطی نہیں ہوگی تو ہمارے پیر ایک پولیس کے سامنے بھی ٹک نہیں پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، سورہ انفال ختم ہوتا ہے، سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے ہے نا، اس میں پوچھنے کی ضرورت سب کو معلوم ہے۔ تو اگر سورہ توبہ میں پہ بسم اللہ نہیں ہے تو قرآن میں کتنے بسم اللہ ہو گئے؟ 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں اس صورت کا اگر بسم اللہ اگر نکال دیں گے، بسم اللہ تو نہیں، تو کتنے ہوگی جی؟ نہیں، سورہ توبہ کا بسم اللہ نہیں ہے نا۔ جزاک اللہ۔ تو سورہ نمل میں ایک آیت ہے، سلیمان علیہ السلام جو خط لکھے تھے، تو اس طرح 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ کے ایک نام تو توبہ ہے، اور ایک نام کیا ہے جی؟ برات، سورۃ البرات بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ چند نام ہیں۔ یہ اسلام میں جو جہاد کا جو تصور ہے، اس پہ انشاءاللہ میں کل گفتگو کرنا میں چاہوں گا۔ جہاد کا مقصد کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے، بات ختم کر دیں گے، کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس کے اوپر۔ سننا چاہیں گے تو آپ انشاءاللہ۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ پرپز بولتے ہیں کیا انگلش میں؟ پرپز کیا؟ پرپز آف جہاد کریکٹ ہے جی؟ اسلام کو مضبوط کرنا، رائٹ، امن حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی جی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بلند کرنا جی۔ اطاعت دین اللہ کے لیے، جزاکم اللہ، اللہ تمام کو جزائے خیر دے۔ جہاد کے کل 5 مقاصد ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 مقاصد ہیں۔ آج نہیں بولوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کل سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت ضروری ہے ہم کو جاننا ہے، کیونکہ یہی وہ ٹاپک ہے، ہارڈ ٹاپک بولتے ہیں کیا؟ نہیں، ہارڈ ٹاپک، جس ٹاپک کو لے کر پوری دنیا میں میڈیا جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایک فلم کشمیر فیل، کیا کشمیر فیل، کیرلا فیل، پتہ نہیں ابھی حیدرآباد فیل، لکھنؤ فیل، ابھی کیا کیا فیلیں آتی ہیں پتہ نہیں۔ ان فلموں کے ذریعے انٹرنیشنل طور پہ تو ہے، یا نیشنل طور پہ بھی ہم مسلمانوں کو کئی ایسے فلمیں ہیں، فلموں کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، خون خار ہوتے ہیں، انسانوں کی شکل میں یہ لوگ بھیڑیا ہیں، یہ بھیڑیا جی۔ یہ ساری چیزیں دی گئی۔ کرونا جب آیا تو پورا مسلمانوں پر تھوپ ڈالے، وہ بھی مصیبت نکلی کہاں سے؟ ہندوستان میں آپ کو پڑھی، ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے قریے کے کسی گاؤں میں کرونا کے ٹائم پہ گئی کہ ان کے ابا کاروبار کرتے ہیں، گیا وغیرہ لینے گیا ہے، گئی ایک ولیج میں، جیسے ہی اس کو دیکھی ایک بوڑھی عورت داڑھی گری ہے، بھاگی بولتے ہو تمہارے، بھاگی وہ عورت ہو، بوڑھی عورت، کیا ہو تو صاحب نیچے پو نکل تو یہاں سے، تمہارے وجہ سے کرونا آیا بول کے بوڑھی بولتی بوڑھی۔ یہ ہمارے یہاں کے ایتے پلی وغیرہ کا طرف کا بول رہا ہوں میں قصہ آپ کو۔ تو اس طرح مسلم قوم کو ہندوستان میں اور پوری دنیا میں ایک عنوان سے بدنام کیا گیا، وہ کیا ہے؟ جہاد۔ لوگوں نے سمجھا نہیں اس کو، اور وہ لوگ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں جن کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں۔ کون؟ سمجھ میں آیا لفظ ہے جی؟ سمجھ میں آیا میرا لفظ ہے؟ جن کے ہاتھ خون کے، معصوم لوگوں کے خون سے رنگین ہیں، وہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ہاں، 100 چوہے کھا کے بلی ہچو یہ بولتی نا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کل کے درس میں اس پہ گفتگو ہماری ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سبھی کو ثابت قدمی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا فرمائے، دشمنوں کا ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر نکال کے پھینک دے، اللہ ہمارے اندر ہمت، قوت، طاقت، جرأت کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اللہ ہم تمام کی قیام کو، صیام کو، چھوٹی چھوٹی عبادات کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔